کریں کہ کتنے سال کی نمازیں نکل گئی ہوں گی۔ یقینی سی بات ہے کہ کوئی معین تعداد تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں، ایکوریٹ تعداد نہیں پتہ چل سکتی ہے، تو اپنے دل سے سوال کریں کتنے ہوں گے۔ دل جتنے سالوں کی نماز کی قضا پر راضی ہو جائے، سمجھ لیں اتنے سالوں کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں۔ مثلا آپ نے دل سے پوچھا 2 سال کی ہوں گی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 5 سال میں دل کہتا ہے ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، بس ٹھیک ہے، پھر 5 سال کی آپ کو ادا کرنی ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ یہ ان کی بہت ساری نمازیں قضا تھیں، ابھی ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں اور نوافل بھی پڑھتی ہیں، چاش، اشراق، تہجد وغیرہ، تو کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے محترم بہن کہ آپ یہ نوافل ابھی نہ پڑھیں، ان نوافل کی جگہ آپ اپنی سابقہ زندگی کی قضا نمازیں پڑھیں، اور اس کے حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوئی تھیں وہ سال لکھ لیں، ابھی جو آپ کا عمر ہے وہ سال لکھ لیں، اس پورے سالوں کے درمیان میں آپ غور و تفکر کریں کہ ہر مہینے کتنے دن آپ ناپاک رہتی ہیں، ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، وہ کاؤنٹ کر کے ان دنوں کو مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے ہیں ان میں غور و تفکر کر لیں، غالب گمان کریں، اندازہ کریں کتنے اس میں عرصے کی نمازیں رہ گئے ہوں گی۔ مثلا یہ آپ نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ 10 سال بیچ کے بنتے ہیں۔ اب ان 10 سال میں سوچئے کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اتنی ہوں گی، سے زیادہ نہیں ہوں گی، بس وہ سال آپ لکھ لیجئے، اتنے سال کی نمازیں آپ نے قضا کرنی ہے۔ جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ فرض ہیں یا واجب؟ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور 3 وتر، اس طرح ایک دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ آپ نوافل سب چھوڑ دیں، ان کی جگہ 20 رکعتیں ادا کریں۔ بس نیت یوں کریں گی جیسے آپ فجر پڑھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم جو سب سے پہلی فجر میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہی ہوں، اللہ اکبر پر۔ اس طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ہی وقت میں آپ پورے ایک دن کی نمازیں 6 کی 6 نمازیں ادا کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ اس سے ادا ہو جائیں گے۔ گھبرائیں نہیں کہ عید کا وقت ہی نہیں ملتا، کتنے عرصے کے اندر پڑھیں، آپ نوافل چھوڑیں، ان کی جگہ پڑھیں، خود بخود وقت ملے گا۔ اور شروع کرنا آپ کا کام ہے، اختتام آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مہلت دی زندگی میں ختم کر لے، مہلت نہیں دی تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ درگزر ادا کرتے ہوئے کس کس چیز کا لحاظ رکھا جائے، کس وقت میں ادا کیا جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ کی ابھی تک جتنی عمر ہے اس میں آپ غور و تفکر کریں، اور یاد رکھیں کہ سنن نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، لہذا ایک دن میں 20 رکعتیں قضا کرنی ہوتی ہیں، 17 فرائض ہوتے ہیں اور 3 وتر واجب، کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ جواب کنٹینیو رکھیں گے۔ ہوتی ہیں 2 فجر کے فرض، پھر 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہو گئے، اور 3 وتر 20 رکعتیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، یہ 3 اوقات میں ہر قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تمام اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے جی فجر کے بعد قضا نماز نہیں ہو سکتی ہے، عصر کے بعد نہیں ہو سکتی ہے۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد نفل سجدہ منع ہے۔ قضا نماز تو ہوتی ہی فرض یا واجب کی ہے، تو نفل تو سجدہ تو آپ کر ہی نہیں رہے، تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد یا عصر کے بعد ادا کرنا چاہیں تو پبلک کے سامنے نہ کریں، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت نفل سجدہ تو منع ہے، تو یہ قضا نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا بھی گناہ ہے، لہذا اس صورت میں ہو سکتا ہے ہم گناہگار ہو جائیں، لہذا اس فجر کے بعد، عصر کے بعد گھر میں اکیلے آپ نماز پڑھیں، باقی اوقات کے اندر آپ سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ یا یقین نہیں ہو سکتا کہ واقعی قضا نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نماز کو ادا کریں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب عشاء کے ساتھ عشاء، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پوری کی پوری 20 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ہر دفعہ نیت کرتے ہوئے آپ یوں ہی کہیں، مثلا فجر کی نیت کرنی ہے کہ جو سب سے پہلی فجر کی نماز میری قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، اس طرح ظہر، عصر، مغرب عشاء پہلی کہتے جائیں۔ آگے مثلا آپ کی 5 نمازیں رہتی تھی، آپ نے کہا پہلی فجر جو میں قضا کر رہا ہوں یہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد یہ پہلی بن جائے گی، پھر یہ پہلی جو میں پہلی قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، اس طرح ہر دفعہ پہلی کہتے رہیں تو انشاءاللہ نماز آپ کی، نیت آپ کی درست ہو جائے گی۔ سن لیجئے، ایک تو یہ بہن نے فرمایا کہ یہ نیند کی دوا استعمال کرتی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہوگا تو فجر کی نماز عموماً نکل جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کوشش یہی کریں کہ حتی الامکان فجر میں اٹھے، اور نیند اگر قربان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بعد میں سو لیا کریں، کیونکہ میدان محشر میں شاید آپ کا رات کو پرسکون نیند سونا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا، فجر کی نماز وقت پر ادا کرنا ضرور آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہوگا۔
لیکن بہرحال اگر آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے کہ اگر آپ مسلسل جاگتی ہیں تو طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے اور خراب ہوتی ہے، تو دوا کا استعمال تو ناجائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں نماز فجر قضا کرنا بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جائز ہو گیا۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اب جب آپ 11 بجے کھڑی ہوتی ہیں تو اب نماز کی نیت میں وقت کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ آپ جیسے آج کی فجر قضا کی نیت کریں گی تو یوں کہیں گی، اے اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فجر کی جو آج مجھ سے قضا ہوئی واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ قبل شریف کی طرف، بس۔ اسی طرح پھر جب یہ ختم کر کے آپ قضاء عمر ادا کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں کہ جو سب سے پہلی فجر میری قضا ہوئی میں اسے اس وقت ادا کر رہی ہوں، اور وقت کا ذکر نہ بھی کرے تو یہ کہہ لے کہ میں ادا کر رہی ہوں وہ پہلی فجر جو میری قضا ہوئی تھی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبل شریف کی طرف نماز ہو جائے گی۔ تو گویا کہ جب نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت موجودہ وقت کا تذکرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ دیتا ہوں کہ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں، اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو تخفیف یہ ہے، نمبر 1، جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں، علم شریف پڑھیں، سورت پڑھیں۔ اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف 1 بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اٹھ گئے، اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں 1 بار تسبیحات پڑھ لیں۔ دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ۔ اور کوئی کوئسچن؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیف کیا تخفیفات کیا حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے، رکوع اور سجود میں 1 بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں۔ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرما لیں۔